خوبصورت لڑکی سے پیار۔ میرا نام اکمل ہے، میں 17 برس کا ہوں۔ میری رنگت سانولی ہے کیونکہ میں بالکل اپنے والد پر گیا ہوں۔ میری ہمیشہ سے ہی یہی خواہش تھی کہ میں اپنی ماں پر گیا ہوتا، کیونکہ میری ماں کی رنگت بہت زیادہ صاف ستھری تھی اور ان کے نین نقش بھی بہت زیادہ خوبصورت ہیں۔ میں دکھنے میں جیسا بھی تھا مگر میں اپنی ماں کی آنکھوں کا تارا تھا۔ جیسے ہر اولاد اپنی ماں کے دل کے قریب ہوتی، ویسے میں بھی اپنی ماں کے دل کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ امی مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، میرا بہت خیال رکھتی ہیں کیونکہ ابو زیادہ تر باہر ہی رہتے ہیں۔ اس وجہ سے امی اور میرا وقت زیادہ تر ساتھ ہی گزرتا ہے۔ امی میری ہر خواہش کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں۔ میرے کھانے پینے سے لے کر میرے پہننے تک میں امی کی ہی ہر خواہش پوری کرتا ہوں۔ جو رنگ ان کو پسند ہوتا ہے میں وہی پہنتا ہوں۔ امی گھر میں اکیلی عورت تھی، میری کوئی بہن نہیں تھی۔ امی گھر کا سارا کام خود ہی کیا کرتی تھی، کھانا وغیرہ بنانا اور کپڑے دھونا۔ ان کو گھر کا کام کرنا بہت اچھا لگتا تھا، مگر کبھی کبھار میں اپنے گندے کپڑوں کی وجہ سے شرمندہ ہوتا رہتا۔ مگر میری ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی کہ جس رات بھی میرے کپڑے گندے ہو جاتے، میں صبح کو ان کو گیلا کر کے ان کے داغ دھبے ہٹا دیتا تاکہ امی کو پتہ نہ چلے کہ میرے کپڑے گندے ہیں، ورنہ میں ان سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہتا۔ میں اکثر اپنے کپڑوں سے داغ دھبے ہٹا دیتا تھا تاکہ امی کو میرے کپڑوں پر کچھ بھی لگا ہوا محسوس نہ ہو۔ میں امی سے بہت پیار کرتا تھا۔ اب میں کالج میں پڑھنے لگا تھا، وہاں میرے بہت سارے نئے دوست بنے تھے۔ میرا ایک دوست تھا راہیل، جو بہت ہی امیر گھرانے سے تھا۔ وہ تھوڑے عرصے بعد اپنا موبائل تبدیل کرتا رہتا اور بہت مہنگے فون استعمال کرتا رہتا۔ ویسے تو میرے ماں باپ نے بھی میری ہر خواہش پوری کی تھی اور کرتے آ رہے تھے، مگر مجھے فضول خرچیوں کی کوئی عادت نہیں تھی۔ مجھے جب سے راہیل سے دوستی ہوئی تھی تب سے میری عادتیں بھی کچھ بگڑنے لگی تھی۔ اب میں اکثر راہیل کے ساتھ سیر و تفریح پر جاتا تو وہ مجھے اپنا فون دے دیتا اور کچھ ویڈیوز لگا کر دیتا۔ راہیل کے ساتھ کچھ اور دوست بھی تھے جو اس کی ہی سنگت کے تھے، میں بھی اب ان میں اٹھنے بیٹھنے لگا تھا۔ کبھی کبھار تو ہم سب راہیل کے گھر چلے جاتے اور ٹی وی پر راہیل ہمیں موویز دکھاتا، اور ہماری عمر ابھی کچھ زیادہ نہ تھی، لیکن ہم اتنی کم عمر میں بھی بہت آگے نکل رہے تھے۔ مجھے پھر بھی اپنے والدین کی عزت کا بہت خیال رہتا تھا کیونکہ راہیل کے پاس بہت پیسہ تھا۔ اس کے لیے صرف پیسہ ہی اہمیت رکھتا تھا، جبکہ خون کے رشتے اور ماں باپ کی عزت کا اسے کچھ خاص خیال نہیں تھا۔ اس کی کالج میں 1-2 گرل فرینڈ بھی تھی جن کو وہ اصرار کر کے تصاویر وغیرہ لیا کرتا تھا، پھر بعد میں ہمیں دکھا کر ان کا مذاق بھی اڑایا کرتا تھا۔ وہ تصویریں اور ویڈیوز دیکھ کر مجھے بہت شرمندگی ہوتی اور دل ہی دل میں میں سوچتا کہ یہ بھی کسی کی بہنیں ہیں۔ راہیل صحیح نہیں کر رہا۔ جب میں راہیل کو کچھ سمجھانے لگتا تو راہیل مجھ پر بھڑکنے لگتا اور کہتا تو ابھی بچہ ہے، مجھے نہیں پتا یہ لڑکیاں اتنی آسانی سے پھنستی نہیں، ان کو ایسے ہی پھنسانا پڑتا ہے۔ ایک دن راہیل نے کچھ ویڈیوز مجھے میرے فون میں ڈال کر دی اور کہا گھر جا کر رات کو بستر میں دیکھنا۔ میں نے پہلی بار ایسی ویڈیوز اپنے فون میں ڈالی تھی اور گھر چلا آیا۔ امی نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی مگر میں بہت گھبرایا ہوا تھا، مجھے خوف ہونے لگا تھا اگر امی نے مجھ سے فون لیا اور چیک کیا تو ان کے سامنے وہ سارا کچھ آ جائے گا جو راہیل نے مجھے فون میں ڈال کر دیا ہے۔ میں جلدی سے کھانا کھا کر سونے کے لیے چلا گیا۔ امی کو بہت حیرت تھی کیونکہ میں روزانہ رات کے وقت ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کیا کرتا تھا، مگر اب میں نے ایسا نہیں کیا تھا، بلکہ میں کھانا کھانے کے بعد سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور چادر تان کر سونے لگا تھا۔ میں ویسے تو سویا نہیں تھا مگر میں امی کو ایسا محسوس کروانے لگا تھا کہ جیسے مجھے نیند آ رہی تھی، مگر امی بھی اتنی آسانی سے سمجھنے والی نہ تھی۔ امی میرے کمرے میں آئی، میری چادر ہٹائی اور مجھ سے طبیعت پوچھنے لگی، خیریت تو ہے اکمل؟ آج تم جلدی سونے لگے ہو، کیا تمہاری طبیعت خراب ہے؟ میں نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ امی میں بالکل ٹھیک ہوں، میں راہیل کے ساتھ باہر گیا تھا جس وجہ سے بہت تھک گیا ہوں اور اب سونا چاہتا ہوں، میرا فون پر چارج پر لگا ہوا ہے۔ امی نے ایک نظر فون کو دیکھا تو جیسے میری جان خلق میں آ گئی، مجھے بہت خوف محسوس ہونے لگا کہ امی میرا فون ہی نہ اٹھا لیں۔ اگر امی میرا فون اٹھاتی تو میرا راز امی کے سامنے کھل جاتا۔ میں نے تو ابھی تک فون میں کچھ دیکھا بھی نہیں تھا، مجھے ڈر لگنے لگا۔ میں اٹھ کر امی سے باتیں کرنے لگا تو امی مجھے کہنے لگی، بیٹا راہیل سے دور رہا کرو، راہیل اچھا لڑکا نہیں ہے، وہ تمہیں بھی اپنی سنگت میں برا بنا دے گا۔ ان کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، ان کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں، مگر ہم مڈل کلاس فیملی کے لوگ ہیں، لوگ ہمارے بارے میں طرح کے سوال اٹھائیں گے، اس لیے تم راہیل سے دور رہا کرو۔ امی کی بات میرے دل پر لگی تھی، راہیل واقعی اچھا لڑکا نہیں تھا
اور اب تو میں اس کی سنگت میں بگڑنے لگا تھا۔ امی باہر چلی گئی تو میں نے فون اٹھایا اور رحیل کی دی گئی ویڈیوز دیکھنے لگا۔ ویڈیوز دیکھتے دیکھتے مجھے پتہ ہی نہ چلا میں کب نیند کی وادیوں میں ہو گیا اور میرا فون وہیں پر چلتا رہ گیا۔ صبح کو جب آنکھ کھلی تو میرا فون چارجنگ پر لگا ہوا تھا۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ میں تو فون چلاتے چلاتے ہی سو گیا تھا۔ نہ جانے کب امی کمرے میں آئی، انہوں نے میرا فون اٹھا کر چارج پر لگا دیا۔ میں بہت شرمندہ تھا، شرم کے مارے پانی پانی ہو رہا تھا۔ صبح میں ناشتے پر ہی نہیں جا رہا تھا کہ امی نے میرا فون دیکھ لیا ہے۔ یقیناً انہوں نے وہ سب چلتے ہوئے بھی دیکھ لیا ہوگا۔ اب میں ان سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میں ناشتے پر آیا تو ابو بھی ناشتہ کر رہے تھے۔ امی نے میرے سامنے ناشتہ رکھ دیا۔ میں چپ چاپ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ میرے دل میں یہ ڈر تھا کہ کہیں امی ابو کے سامنے ہی نہ میری بات کھول دیں۔ میں جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگا۔ جب امی پر نظر پڑی تو امی بالکل خاموش تھی۔ ایسا محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ انہوں نے میرے فون میں کچھ دیکھا ہے، مگر میں پھر بھی خوف زدہ تھا کیونکہ میرا فون جب میں رات کو چلا رہا تھا تو میرے پاس ہی تھا۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ خود ہی چارجنگ پر لگ گیا ہو؟ یقیناً امی نے اٹھا کر اس کو چارج پر رکھا ہوگا۔ ناشتہ کر کے میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور اس میں فون ڈالا۔ کتابیں سمیٹ کر میں جلدی جلدی سے کالج کے لیے نکل گیا۔ کالج میں بہت پریشان تھا کہ ابو بھی کام پر جا چکے ہوں گے۔ میں کس طرح سے امی کا سامنا کروں گا؟ اگر انہوں نے مجھے کوئی ایسی ویسی بات کر دی تو میں ان کی بات کا کیا جواب دوں گا؟ اب مجھے امی سے بہت ڈر لگنے لگا تھا کیونکہ میرے ابو بہت سخت مزاج تھے اور وہ ایسی ویسی کوئی بھی بات برداشت نہیں کرتے۔ مجھے ڈر تھا کہیں امی ابو کو نہ کچھ بتا دیں، اور پھر ابو سے تو میں پہلے ہی بہت زیادہ ڈرتا تھا۔ لیکن کل رات وہ ویڈیوز دیکھتے دیکھتے مجھے بہت ہی سکون حاصل ہو رہا تھا۔ ان ویڈیوز کو دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا کیونکہ میں نے پہلے کبھی بھی کسی لڑکی کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ ہم سب دوست کالج کے باہر کھڑے تھے کہ میری نظر رحیل پر پڑی۔ رحیل اب اس لڑکی کے ساتھ بحث کر رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے رو رہی تھی، نہ جانے وہ اس سے کس بات کی منت کر رہی تھی، مگر رحیل تو کچھ سننے سے رہا تھا اور رحیل اس سے جھگڑا کر کے ہمارے پاس آ گیا۔ ہم نے رحیل سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو اس نے بتایا کہ میرا دل اب اس لڑکی سے بھر چکا ہے اور اب میں نے اپنی نئی گرل فرینڈ بنا لی ہے، تو میں اب اس سے پیچھا چھڑوانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر رحیل نے کہا، اگر تم اس سے بات کرنا چاہو تو میں تمہیں اس کا نمبر دے سکتا ہوں۔ اس کے دل پر نئی نئی چوٹ لگی ہے، اگر تم اسے حوصلہ دو گے تو وہ یقیناً تمہاری ہو جائے گی، اور جو سب کچھ میرے ساتھ کرتی آ رہی تھی پھر وہ تمہارے ساتھ کرنے لگے گی۔ اس لڑکی کی بے بسی دیکھ کر مجھے رونا آ رہا تھا۔ میری زندگی کا یہ پہلا واقعہ تھا۔ نہ جانے کیا وجہ تھی کہ میرے دل میں عورتوں کی بہت زیادہ عزت تھی اور میں عورت کو بہت ہی کمزور سمجھتا تھا۔ راحیل کے لیے میرے دل میں اب نفرت بھر چکی تھی، مگر میں یوں اچانک سے اس سے دوستی ختم بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں گھر آیا تو شام ہو چکی تھی۔ امی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ امی نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی، شاید انہوں نے میرا فون نہیں دیکھا تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور پھر فون اٹھا کر میں وہی ویڈیوز دیکھنے لگا۔ ویڈیوز دیکھ کر وہ لڑکی مجھے بہت زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے نہ جانے کیسا احساس پیدا ہو رہا تھا اور مجھے اس کا روتا ہوا چہرہ یاد آ رہا تھا۔ پھر میں نے اس لڑکی کو میسج کیا اور بتایا کہ میں اکمل ہوں، رحیل کا دوست۔ میں نے رحیل نے تمہاری ویڈیوز مجھے دے دی ہیں۔ تو وہ دنگ رہ گئی اور وہ بہت رونے چلانے لگی کہ اب میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی۔ پھر میں نے اسے تسلی دی۔ اس نے کہا کہ مجھے اب مر جانا چاہیے، مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ میں نے اسے بہت تسلی دی کہ ابھی تمہیں جینا ہے، ابھی تمہارے لیے آگے کی زندگی پڑی ہے، مگر وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اسے لگ رہا تھا اب شاید اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ اگلے دن میں نے رحیل اور سارے دوستوں کے فون سے اس کی ویڈیوز ڈیلیٹ کی، جیسے کہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ پھر میں گھر آیا تو مجھ پر ایک سکون چھایا ہوا تھا۔ میں نے اس سے بتایا کہ اب تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی سب کے فون سے تمہاری ویڈیوز ہٹا دی ہیں۔ تو اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کسی لڑکے سے کوئی دوستی نہیں کرے گی، اور اب وہ کالج میں برقع پہن کر نقاب کر کے آتی ہے، اور اس کے بعد میں نے اس کو ہمیشہ اسی نقاب میں دیکھا۔ شاید وہ زندگی سے سبق حاصل کر چکی تھی۔